فوج کی عزت کا مقام ہے کہ ہم اس کا پرانا جو سسٹم ہے وہ بحال کریں. جی چوہدری صاحب عرض یہ ہے کہ ابھی مجھے بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، اور سر ان کا اس میں جو سوال کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بڑا وضاحتاً کہہ دوں کہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس سے تعلق نہیں بنتا، لیکن سر آپ کی پارٹی کیا جو ہیں چیف منسٹر ہیں، اور یقیناً آپ کے ان کے ساتھ ایک دوستی بھی ہے بہت پرانی چوہدری صاحب. تو مجھے بار بار جو ایس ایم ایس کم از کم 15-20 آ چکے ہیں سر، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چوہدری صاحب سے یہ پوچھیں کہ مرکزی حکومت سے تو ہم نالاں ہیں اور درست ان کی شکایات ہیں، لیکن ان کی اپنی پارٹی اور ان کے دوست کی حکومت پنجاب میں جو ہے لاہور شہر کے اندر دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے. جمعے کو واقعہ ہوتا ہے اور کل رات دہشت گرد کو وہاں رکھا گیا تھا اور وہاں پہ حملہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس کا جواب ان سے ضرور لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی یہ آپ سے سوال نہیں بنتا، لیکن چونکہ وہ ڈیمانڈ ہے تو یہ میں عوام کے کہنے پر کر رہا ہوں. چوہدری صاحب نہیں نصرت بھائی، آپ کا شکریہ. میرا خیال ہے کہ حق بنتا ہے، چونکہ میری پارٹی کی حکومت ہے تو میں اس کا جواب دوں گا. میں سب سے پہلے تو اس بات کا اعتراف کروں گا کہ میاں شہباز شریف کی نے جو اچھا معیار سن 1997 سے لے کر 99 اچھی گورننس کا اور اچھی حکمرانی کا قائم کیا تھا ہماری پارٹی کے اندر. خود میں آپ سب جانتے ہیں کہ میرا ایک قریبی تعلق ہے میاں شہباز شریف صاحب سے بھی اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی. سب سے زیادہ احتساب تو ہم اپنی میٹنگز میں کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اعتراف ہے اور ہمیں اس بات کی تشویش بھی ہے کہ وہ اعلیٰ معیار ہم قائم نہیں رکھ سکے. ابھی 3 دن یا 4 دن پہلے ہی میں ایک میٹنگ میں ہو کے آیا ہوں جس میں ان تمام امور پر بڑی سیریس ڈسکشن ہوئی ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ جو بہت سارے ہماری پبلک کی عوام کا یہ موقف ہے کہ بہت توقعات تھی ہماری پنجاب کی حکومت کی، وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کاوشوں سے اس میں تبدیلی آئے گی اور آئندہ 6 مہینوں میں 1 سال میں نہیں. لیکن چوہدری صاحب یہ جو تاثر پھیلا رہا ہے، یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی قیادت، میں تو جی آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں یہ بات سوری صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ غالباً اپنے دن کے ایام میں 90% باوضو ہوتے ہیں، آپ کا نماز، لیکن آپ کو خدا نخواستہ طالب یا فنڈامنٹلسٹ یا ایکسٹریمسٹ نہیں کہا جا سکتا. لیکن سر یہ تاثر کیوں ہے چوہدری صاحب کہ آپ لوگوں کا کہیں نہ کہیں کوئی سافٹ کارنر ہے ان ایلیمنٹس کے لیے؟ کیا یہ جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے؟ غیر ملکی اخبارات اس کے ذمہ دار ہیں، یا مقامی طور پر، یا یہ کہ پرانے سرخے اور پرانے پیپلز پارٹی والے جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کو معاف نہیں کیا ابھی تک، اور وہ 1990 کی ہی جو لیبلنگ ہوئی ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے؟ نصرت بھائی، ایک تو اس کے سیاسی پس منظر ہے کہ پچھلے 9 سالوں میں جنرل مشرف نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر یہ تاثر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اس ایشو میں پیپلز پارٹی بھی پیش آئی نظر آئی. آصف زرداری صاحب، آپ کو یاد ہے کہ وہ بھی ایگزائل میں تھے اور ہمیں خبریں آتی تھیں کہ بیرونی ممالک میں وہ بھی یہی راگ الاپتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی کچھ عرصے مختلف بین الاقوامی جو حکومتیں ہیں ان تک یہ بات پہنچائی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ملک کے اندر بھی ظاہر ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ایک پریکٹسنگ مسلمان ہونا یا غیر ملکی افغانستان میں غیر ملکی تسلط کے خلاف بات کرنا، یا امریکی حملوں کے خلاف بات کرنا، یا افغانستان اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے بات کرنا، لوگ اس کو تعبیر اس بات سے دے دیتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں یا اس کے افغانستان کے تسلط کے خلاف ہیں، شاید ہم طالبان کے ساتھ ہیں. طالبان بھی ایک بہت مس کوٹڈ لفظ ہے نصرت بھائی. یہ ہم نے اتنا اس کو سمپلیفائی کر لیا ہے کہ جہاں کوئی بم پھٹتا ہے، جہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ہم اسے طالبان سے تعبیر کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش ہے. طالبان کے تو بہت سے گروپس بن چکے ہیں اور ان گروپس کا
پاکستان کے ساتھ کیا رابطہ ہے، افغانستان میں کیا کردار ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے. آپ کے اس سوال کے جواب میں شاید اس کا میں مؤثر جواب نہ دے سکوں. جی چودھری صاحب بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہیں، وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے. وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہوں گے تو چودھری نثار علی خان سے مزید جو اہم ایشوز ہیں ان پر بات چیت جاری رہے گی.